قرآن فرماتے مخلصین لہ الدین ہے لا دین کا معنی پکار بھی کرتے ہیں مفسرین تے عبادت ہی کرتے ہیں. کہنا سمجھو ایک معنی یہ ہے کہ پکار خالص اللہ پاک کو کرتے اسی کو پکارتے اور ان کو نہیں پکارتے. دوسرا یہ کہ خالص کرنے والے ہوتے اس کے لیے ساری باتوں کو کس کو صرف پکار نہیں ساری باتیں کہتے مولا تیرے لیے ہے ساری باتیں سجدے نظر و نیاز طواف اعتکاف سب تیرے لیے. سن لو علامہ آلوسی مرحوم روح المانی میں زور لگاتے ہیں سنیو بات زور لگاتے ہیں کہ یہاں دین سے مراد صرف پکار نہیں بلکہ ساری باتیں صرف پکار نہیں بلکہ صرف پکار جو خالص اللہ پاک کو کرے تھے وہ مخلص سے نہیں بن سکتے. مخلص سے تب بنیں گے کہ ساری باتیں کہیں خدا کے لیے کسی اور کے لیے. آلوسی مرحوم کا دور ہے کہ دین سے مراد ساری باتیں صرف پکار نہیں. سمجھیے بھائی یہ ہوئی بات پڑھوا سی مرحوم کی. وظاہر الآیات انہ لیس المراد تخصیص الدعاء فقط بہ سبحانہ. ظاہر ہے ایسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف پکار کو خاص نہیں کرتے تھے. کہنا سمجھو لیس المراد نہیں مراد خاص کرنا پکار کا فقط اللہ سبحانہ کے ساتھ بل تخصیص عبادت بہی تعالی ایضاً ہو ساری باتیں اللہ پاک کے ساتھ خاص کر دیتے صرف پکار نہیں. کیوں لأنہم بمجرد ذالک اس لیے کہ وہ صرف پکار کو خالص کرنے سے لا یکونوا مخلصین لہ الدین مخلصین لہ الدین نہیں بن سکتے. کوئی نہ سمجھو یہ سمجھیے میری بات. میرا مقصد تو یہ ہے حضرت قرآن سے جو کچھ ہمیں سمجھ آیا مفسرین کی تفسیروں کے بعد کہ اس وقت شرک سے تائب ہو جاتے شرک سے کوئی عبادت نہیں کرنی خالص تیرے عبادت مولا سب عبادت تیرے لیے کریں گے جو خشکی پر کرتے تھے اوروں کے لیے تیرے سمجھے. اچھا آگے آلوسی مرحوم کی بارت فل آیت و دالتن آیت دلالت کرتی ہے کہ ان المشرکین لا یدعون غیرہ تعالی فی تلک الحال مشرکین اس حال میں غیروں کو نہیں پکارا کرتے تھے. سمجھے فہم سالف نمبر 2 امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں ان ابی عبیدہ لغوی بھی ہے مفسر بھی ہے. وہ فرماتے ہیں فی قولہ مخلصین لہ الدین اللہ فرماتے ہیں خالص کرنے والے اس کے لیے پکار کو. وہ کیا پڑھتے تھے وہ کہتے حیا شراحیہ ہیلا کیا کہتے حیا شراحیہ. یہ لفظ کا معنی کیا ہے حیا شراحیہ کا تفسیر ہو یا حیو یا قیوم یا جب کسی ان کی بھگوان میں آتی کہ یہی کہتے یا حیو یا قیوم پڑھتے یہی لفظ حیا شراحیہ اس کا معنی یا حیو یا قیوم اور سدا زندہ رہنے والا سارے جہان کو سنبھالنے والا سمجھا ہمیں بچا. سمجھیے گا مشرقین کے پکار کے جو مشرق تھے مشرق پرانی مشرق نسکتی کے مشرق مگر کشتی میں کس کو پکارتے تھے حی القیوم. فہم سالف نمبر 3 امام راضی فرمے دے قال ابن عباس کیا یرید ابن عباس فرماتے ارادہ کرتا ہے اللہ پاک تعالیٰ کو شرک کو چھوڑ دیتے اور نہ شریک کرتے اللہ پاک کے ساتھ اپنے معبودوں سے کسی چیز کو اور اقرار کرتے اللہ پاک کے لیے ساتھ ربوبیت وحدانیت کے توحید کا اقرار کرتے شرک چھوڑ دیتے. میں دعویٰ جو میں نے کیا تھا کہ مشرک اس وقت شرک سے کیا ہو جاتے تھے تائب ہو جاتے. اس صاحب صلی عبداللہ بن عباس کا لامو بڑا کچھ شرک تھا اپنے الہوں کو شریک کرنے سے بالکل بیزار ہو جاتے. سمجھے ہوئے فہم سالف نمبر 4 حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ یہ قرآن پاک میں ہے اسی آیت میں ہے ہم شکر گزار رہیں گے. یہ کیا مانا ہے بارہ صفحہ 148 کے اندر میں اے لا نشرک بک احدن
اے یعنی نہ شریک کریں گے ہم تیرے ساتھ کسی ایک کو. یہی کہتے تھے کہ ہم خشکی پر جا کر کسی ایک کو ادو والا نفردن کا بالعبادت ہناکا. خیال کرو والا نفردن کا ہناکا، اسی جگہ پر بھی اکیلی تیری عبادت کریں گے. کما افردنا کا بدعائے ہا ہونا، جس طرح خالص تجھے یہاں پکار رہے ہیں کچھ کی پر جا کر خالص تیری باتیں کریں گے اور ان کی بھی کریں گے. سمجھے بھی کہ کہنا؟ اچھا ایک آیت پڑھی، دوسری آیت پہ پڑھنا. ماخذ نمبر 2 دیکھو، ماخذ نمبر 2 وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ. ہے عبارت وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، جب پہنچتی ہے تم کو تکلیف سمندر میں. ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ. ظَلَّ کیا لفظ ہے؟ ظَلَّ کا معنی یہاں غائب ہو جاتے ہیں تمہارے دلوں سے. ظلہ کا منو حضرت کو ظلہ کا لفظ نا، ظلہ غائب ہو جاتے ہیں. سمجھے تو وہ ہستیاں جن کو تم پکارا کرتے تھے خشکی پر مگر اسی کی ذات، سب تمہارے دلوں سے چلے جاتے ہیں، کوئی معبود یاد نہیں رہتا، سب مشکل کشا تمہارے دلوں سے محو ہو جاتے ہیں سوا اللہ پاک. اور سمجھو بھائی میری بات سے سنو. ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ کی تفسیر میں نے نقل کی ہے صفحے 149 میں. دیکھو چاہ پہلے ظلہ کا معنی پا لو. صفحہ 149 سمجھے بھی. فہم سالف نمبر 2 لکھا ہوا ہے. علامہ عمادی لکھ دے. علامہ عمادی ظلہ کا معنی اے ذهب عن خواترکم. مہربانی کرو بڑی مشقت کریں گے، تو خیال کرو، کچھ غور کرو. ذهب ظلہ کا معنی کیا کریں گے؟ مفسر عمادی مرحوم تفسیر عمادی چلے اے ذهب عن خواترکم، چلے جاتے ہیں تمہاری دلوں سے، تمہاری دل میں بھی وہ نہیں رہتے ان کا خیال. ما کنتم تدعون من دون اللہ، جن کو اللہ پاک کے سوا پکارتے تھے. وہ کون ہیں جن کو اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ من الملائکۃ والمسیح وغیرہم، فرشتے بھی، مسیح علیہ السلام کے دوسرے حضرات بھی. سمجھے صلاح کا معنی سمجھ گو. غائب ہو جاتے ہیں تمہارے دلوں سے جن کو تم خشکی میں پکارتے تھے سوا اللہ پاک. وہ یاد رکھنا ہے، باقی سب بھول گئے. سمجھے بھائی. فلما نجاکم من البر، جب نجات دیتا ہے تم کو طرف جنگل کے. آرزتم، روگردانی کرتے ہو. کس سے روگردانی کرتے ہو؟ لکھا پہ جلال حوالہ ساتھ لکھا پہ علی توحید. روگردانی کرتے ہو کس سے؟ توحید سے. وَقَالَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان بڑا ناشکر ہے. ابھی واضح کر رہا تھا سمندر میں، پار آیا تو پھر وہی شرک. اس سبزی میں آیا تو ایک دوسری آیا تھی. اب ایک فہم ساتھ کھڑا ہوا ہے، اب ہی کو پڑھو. فہم سالف نمبر والا علامہ قرطبی لکھتا ہے، ایک خیال کر کے پڑھو، ایک ضروری عبارت. والمعنی فی هذه الآیات، معنی اس آیات میں یہ ہے کہ ان الکفار، کفار انما یعتقدون، عقیدہ رکھتے تھے اپنے اصل بتوں کے حق میں کہ یہ سفارشی ہیں. یہ کیا ہے؟ خدا سے کروا دیتی ہیں ہماری مرادیں، پوری کروا دیتے ہیں اللہ پاک سے، سفارشی خدا کے دربار میں. وَإِنَّ لَهَا فَضْلًا، ان کو بڑی فضیلت ہے. سمجھے بھائی، معبود کو سفارشی سمجھتے تھے، ان کی فضیلت کے قائل تھے، سب کچھ تھا، مگر ابو پڑھو. وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ بِالْفِطْرَةِ يَعْلَمُ، مگر ہر ایک ان میں سے سمجھا فطرتاً یہ جانتا تھا، ایسا علم کہ جس کے دفع کرنے پر قدرت ہی نہیں رکھتے تھے. وہ کیا کہ بت جو ہیں ہمارے معبود نہیں، ان کا کوئی تصرف مصیبتوں کے اندر، بڑے مصیبتوں میں. لا فیل لہا فی شدائد بڑی بڑی مصیبتوں میں ان کا کوئی تصرف نہیں. چھوٹی مصیبتوں میں کام کرتے، بڑی مصیبتوں میں نہیں کام کرتے.
سمجھیے وے کہ کہنا اچھا ہوں عرض یہ ہے ایسا تو بہت سارے میں سارا تک پڑھاوا بیٹھا نا کتاب نہیں ختم تھی سمجھے بزرگوں ایک حوالہ تے ساتھ ساتھ ہو پڑھ چھوڑو صفحہ 150 کھولو ایک ہی مقصود ایک ہی سب لکھا ہوگا میں سارا نہیں پڑھے گا صفحہ 150 کھولے ہوئے اس کے فہم سلف نمبر 2 دیکھو علامہ خازن فرمائیں قیل کون اہل الجاہلیت اہل جاہلیت کے لوگ جب سوار ہوتے سمندر میں تو اٹھاتے اپنے معبودوں کو اپنے ساتھ جب سخت ہوتی ہوا ڈال دیتے ان کو سمندر میں کہ کہتے یا رب یا رب یا رب پھر اللہ پاک کو پکارنے لگ جاتے معبودوں کو سمندر میں ڈال دیتے سمجھو بھائی گالو اچھا میرے پیارے کاکے یہ کرو مہربانی جو اور صفحہ 150 کھولی میں ٹھونا سی اس میں ماخذ نمبر 5 اخیر میں لکھا ہوا ہے یہ ابھی پڑھے ہوئے ماخذ نمبر 5 یہ جو حوالہ پڑھا گا اسی کے آگے کھڑے تھے یہ آیت پڑھو سارے وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَالِ وَإِذَا مَوْجٌ كَالظُّلَالِ جب ڈھانک لیتی ہیں ان کو موجیں مثل سایہ بان کے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین پکارتے اللہ پاک کو خالص کرنے والے اس کے لیے پکار کو جب نجات دیتا ہے ان کو طرف جنگل کے نیند ہے جاگتے بیٹھو فمنہم مقتصد فمنہم خیال کرے اللہ فرماتے سارے لوگ بعض ان میں مقتصد معتدل ہوتے ہیں توحید پر قائم رہ جاتے ہیں جس طرح کشتی میں عہد کیا تھا اس پر بعض لوگ ایسے ہیں جو اس توحید پر مضبوط رہتے ہیں سمجھیے نہیں کہ کل سمجھی اچھا مقتصد کا معنی کیا کہتے ہیں توحید پر مضبوط رہنے والے صفحہ 151 کے آخر میں علامہ آلوسی کی تفسیر لکھی کریے ہوئے قول تعالیٰ منہم مقتصد اے مقیمون علی التوحید بس ہوں میں ایک عبارت ایک عرض کرنی ہے یہ آیت پڑھا دے ایک واقعہ نقل کر رہا ہوں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس صفحہ 52 کے اندر کھولو کھولو تو دکھ رہا ہوں صفحہ 52 میں اور لیتا دیکھو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جہل کا بیٹا ہے جب وہ مکہ فتح ہوا تو حضرت نے اعلان کر دیا کہ قریشیوں میں تمہیں جھڑکی نہیں دوں گا کچھ نہیں کہوں گا امان میں دو حضرت اکرمہ نے کہا کہ میں اپنے ابے کا مذہب کیوں چھوڑا ابا میرے مر گیا اسی مذہب پر میں بھی اسی پر رہوں گا میں مکے میں نہیں رہتا نہ حضرت کے ساتھ بیعت کرتا ہوں یہ نکال کر حبشے چلا سمجھ گیا جب کشتی پر سوار ہوا حبشے میں تو کشتی کو آیا چکر اس وقت کا حال یہ ہے ہوں سنو واقعہ حضرت اکرمہ نقل وال پہلی نکالے نہیں ان مصعب بن سعد نبی ہے قال لما کان یوم فتح مکہ تھا جس دن فتح مکہ کا دن آیا عبارت چھٹی ہے تصحیح کرنے والے غلط تصحیح کی چھوڑی کے عبارت اٹھا ہے ہوئی تھی اب اما اکرمہ تو فراقب البحر حضرت اکرمہ سمندر میں سوار ہوا کہ حبشے کا سفر کیا کہ حبشے جاؤں گا حبشہ قریب علاقہ ہے عرب کے ساتھ درمیان میں سمندر آتا تھا یہ وہاں پہنچا گیا اچھا فاصابتهم آصف پہنچی ان کو سخت ہوا آنکھی چلی اتے کشتی بھمر میں آ فقال اصحاب السفینہ کیا لفظ ہے یہ عبارت چھٹی پیے کاتب کی مہربانی والی عبارت چھٹی پیے فقال اصحاب السفینہ اگو میں لے اہل سفینہ یہ عبارت اتنا کون ہی لکھی تھی بڑی غلطی کی تھی نا میں اب دیکھی میں نے خیال نہیں کیا
فقال اصحاب السفینہ اہل السفینہ، یہ لفظ سنو میری بات، کہا مالک کشتی کے جو مالک تھے، حضرت کشتی کے مالک کون ہوتے ہیں؟ ملا ہوتے ہیں، محلے فصل اپنی زبان محلے ملا ہو۔ میرے گمان میں ساری قوموں سے زیادہ ان پڑھ قوم جو ہوگی ملا ہوگی۔ یہ بیچارے صبح کو اس کنارے پڑھتے، شام کو اس کنارے، ان کے بچے کشتی میں رہے، کھائے پیے کشتی میں، ان کو کون پڑھاوے سوا خضر علیہ السلام پڑھاوے تو پڑھاوے، کون پڑھاوے، دریا میں رہے، یہ بیچارے ان پڑھ ہی ہوتے۔ آپ کشتی کے جو مالک تھے یعنی ملا، ان پڑھ قوم، یہ مشرک تھے، مومن نہیں تھے۔ انہوں نے کہا اہل سفینہ یعنی کشتی پر جو بیٹھنے والے سوار تھے، سواروں کو کہا، کن کو کہا؟ کشتی کے سوار جو تھے، کشتی پر سوار ہونے والے، ان کو کہا، اللہ چھٹا پہ کیا کہا؟ اور سنو، اخلصو، کیا لفظ ہے؟ ملا کہہ رہے ہیں کشتی والے سواروں کو کہ لوگوں اخلصو، خالص اللہ پاک کو پکارو، کیا کرو؟ ہاں، خالص اللہ پاک کو پکارو، توحیدی پکار کرو۔ کیوں؟ آگے پڑھو، فَإِنَّ آلِهَتَكُمْ لَا تُغْنِي عَنْكُمْ شَيْئًا هَاهُنَا، ہے بات، پس تحقیق معبود تمہارے نہیں دفع کر سکتے تم سے کسی عذاب کو کوئی چیز اس جگہ پر، تمہارے الہ یہاں کام نہیں دیتے۔ لا تغنی عنکم شیئا، شیئا نکرے نفی کے بعد عموم کا فائدہ دے گا، لیکن لا تغنی عنکم شیئا ہاں ہونا اسی جگہ کوئی فائدہ نہیں دیتی، سمندر میں کوئی کام نہیں آتے تھے، خالص اللہ پاک کو تمہارا۔ حضرات تو اکرمہ بیٹھے تھے، دوسری روایت پڑھتا ہوں اس میں ذرا تفصیل ہے، ایک معلوم کروں، حضرت اکرمہ بیٹھے تھے، ان کا ایک کیا، ایک کہتا ہے کہ خالص اللہ کو پکار، یہی تبلیغ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ ہم بھاگے اس کی بات سن کر، تم کہتے ہو کہ یہاں کو نہیں پہنچتے، سمجھ لو، خدا جانے 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پاک میں قرآن سنائے، 13 سال حضرت اکرمہ نہیں سمجھا مسئلہ، جب اللہ پاک سمجھانے لگا کہ اللہ کے لفظ سے اللہ نے جو دل بدلے اسی وقت بدل گئے، ملاح کی بات سے بدلا ہے، حضرت 13 سال قرآن سناتے رہے، وہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا اکیلے حضرت اکرمہ فرمائے، فقال اکرمہ واللہ لئن لم ينجنی فی البحر الا الاخلاص لا ينجنی فی البر غیرہ۔ واہ بھائی واہ، اگر دریاؤں میں خالص خدا کی پکار فائدہ دیتی ہے اور نہیں دیتے تو خشکی میں بھی سوا خدا کے کوئی، یہ تمہاری بےمان کی ہمیں ساری زندگی دھوکے میں ڈالا تھا، سمجھ لو۔ اگر مجھ کو اخلاص نجات دیتا ہے سمندر میں تو بر میں بھی اس کے سوا کوئی نجات دینے والا، سمجھے بھائی۔ ابو فرمائیں اللہم، اے اللہ پاکا، تحقیق تیرے لیے میرے اوپر احد ہے، اگر تو نے بچا لیا مجھ کو اس مصیبت سے جس میں میں مبتلا ہوں، یا آؤں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تاکہ رکھوں گا اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں، پاؤں گا میں اس کو معاف کرنے والا مہربان، نجات ملی، آیا تو مسلمان ہو، سمجھے۔ میں عرض کرتا ہوں قوم کو چھوڑو، ملاح جیسی جاہل قوم کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ سمندر کی مصیبتوں میں سوا اللہ پاک کے کوئی نہیں پہنچتا، وہ یہ سنتے ہو ہے کہ اور نقل پڑھو صفحہ 153 میں نقل دو، وفی روایت ابن سعد عن ابی بنیکا ان اکرمہ لما راکب السفینہ کا، حضرت اکرمہ جب کشتی میں سوار ہوئے پکڑا ان کو ہوا نے، شروع ہوئے پکارنے لگے اللہ تعالیٰ کو، وہ جو سوار بیٹھے تھے وہ کن کو پکارنے لگے؟ ابو یوحدونہ، ایک اللہ کو پکارنے لگے، کیا لفظ؟ یوحدونہ،
اکیلے اللہ کو پکارنے لگے، معبود کا پکارنا چھوڑ دیا۔ فقالا اکرما، تو حضرت اکرما نے فرمایا قالا ما ھذا، وہ اے کیا اپنے بزرگوں کو نہیں پکارتے ہو؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی شاید میرا اوکے نہیں گا۔ فقالوا کہنے لگے ھذا مکان، بدری بزرگوں بیداروں پہ نیند پہ کرو، ذرا داخلہ بیٹھے کھڑو، ہاتھ رکھو، سیانے بڑھو، یہ لفظ کو پکڑو ہو۔ فقالوا ھذا، سارے کہنے لگے کسی والے یہ ایسی جگہ ہے کہ نہیں نفع دیتا اس میں سوا اللہ تعالیٰ کے، خدا ہی بچا سکتا ہے، ہمارے معبود کچھ نہیں کر سکتے، آویں گے کہ آپ ڈوب مریں گے، اللہ پاک کے سوا یہ ایسی جگہ ہے۔ اور سمجھے میں عقیدہ مشرکین کا، عقیدہ یہی تھا مشرکین کا کہ ھذا مکان لا ينفع فیہ سوا اللہ پاک کے۔ قال فھذا لہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذی یدعون الیہ، وہ نام ہے کو یہی کہ دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتا تھا حق کو، یہی کہ جو کو تم کہہ رہے ہو کہ خدا کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا، وہ بھی یہی فرماتے تھے کہ خدا کے بغیر کوئی مشکل کشا کے حاجت روا کو نہیں۔ سمجھیے میں بات؟ اچھا، فرجعوا، پس واپس ہو، برا ہمارے ساتھ واپس ہو، پس واپس آیا تو مسلمان ہوا، روح المان کی عبارت۔ سمجھیے بس، اور واقع ہیں ترجمہ لکھا ہوا ہے، دیکھ لینا، بس اتنی کافی ہے۔ یہ آیا کہ سمندر کی مسائل میں مشرقی موحد تھے کہ مشرق کو اللہ پاک کو پکارتے تھے اور ان کو میں نے کہا کیوں اب شاہد لہم مسائل ازام پریا، یہ سمندر کی مصیبتیں ہیں، جنگل میں مصیبتیں آ جاتی، بڑی بڑی مصیبتیں، زوردار آندھیاں، ژالہ باری، دہشتناک زلزلے، یہ مسائل یہ کس کے ہیں؟ پاک کے مسائل، خشکی کے مسائل۔ ان میں بھی مکے کے مشرک اپنے معبودوں کو نہیں پکارا کرتے تھے، قرآن کا صاف فیصلہ ہے، صرف اللہ پاک کو پکارتے تھے۔ کو نہ سمجھو گے؟ دریا کے علاوہ جنگلوں میں، خشکی میں جو بڑی بڑی مصیبتیں آتی جو انسان کے عقل کو مدہوش کر دیتی ہیں، زلزلہ مثلا زمین میں، آندھی، خطرناک آندھی آ جاؤ، سمجھ کو ژالہ باری ہو، ایک قسم کی چیزیں، ان میں بھی اللہ پاک کو پکارا کرتے تھے۔ کو نہ سمجھو گے؟ پڑھو عبارت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل من ینجیکم، صفحہ 155 پر عبارت ہے، قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، ایک بار فرما دے تم کون نجات دیتا ہے تم کو خشکی کے دریاؤں کے اندھیروں سے، خشکی کے دریاؤں کے ٹھہر جاؤ۔ ظلمات البر والبحر سے مراد کیا؟ حضرات یہ آیت کے آگے لکھا پہ فہم سالف نمبر اول، علامہ عالم سی عبارت ظلمات کا معنی سمجھو چا پہلے والمراد من ظلمات البر والبحر، ظلمات البر والبحر سے مراد کیا ہے؟ جس طرح روایت کیا گیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، شدائدہما، ہے بات سختیاں ان کی کہ دہشتناک حالات ان کے جو باطل کر دیتے ہیں حواس کو، مدہوش کر دیتے ہیں عقل کو، سمجھے؟ ظلمات خشکی کے ظلمات اندھیروں سے مراد یہی مسائل عظام، بڑی بڑی مصیبتیں جن میں آدمی حیران رہ جاتا ہے، کوئی مراد ہے۔ قل من ینجیکم، فرما دے کون نجات دیتا ہے تم کو ظلمات البر کے باہر سے، تدعونہ، پکارتے ہو اللہ پاک کو آجیوں کر کے چپکے چپکے، اگر البتہ نجات دے دے ہم کو اس سے ہو جائیں گے ہم شکر کرنے والے۔ فرما دے اللہ پاک نجات دیتا ہے ان اندھیروں سے اور ہر مصیبت سے، مگر ثم انتم تشرکون، پھر تم اس کے بعد شرک کرنے لگ جاتے ہو۔ سمجھے؟ آیا نصیب ظلمات بہار کے علاوہ ظلمات بار جو ہے خشکی کے، ان میں بھی وہ کن کو پکارتے تھے؟
صفحہ 156 میں فہم سالف نمبر 2 علامہ بغوی دی عبارت علامہ بغوی فرماتے ہیں کانوا اذا سافروا فی البر والبحر، جب سفر کرتے جنگلوں میں تے دریاؤں میں، فضلوا الطریقہ، راستہ گم ہو جاتے، راستہ ان کا گم کرتے تے خوف کرتے ہلاکت موت کا، پکارتے اللہ پاک کو، خالص کرنے والے اس کے لیے پکار کو، سمجھے نظام اللہ بس آیات بہت ساری ہیں حضرت، میں سارا پڑھ کر رہا کہ تفصیل آ جائے گی انشاءاللہ، رہے گی کوئی نہیں، بس مسئلہ ایک باخذ کافی اس وقت جو مشرکین کا عقیدہ مسائب بحریہ میں کہ مسائب بریہ میں توحیدی تھا، شرکیہ، بلکہ ہر قسم کے شرک سے توبہ کریں، سمجھے کہ بریلویہ کا عقیدہ لکھا کرے گے بگرداب بلا افتاد کشتی، صفحہ 163 صفحہ 163 چھوڑ جو آئے تھے سارا میں پڑھاؤں تو میرا ختم نہیں ہوتی، بڑا وقت لگے گا، قرآن پاک میں آ جائیں گے انشاءاللہ سب۔ عقیدہ بریلویہ لکھا کرے صفحہ 63 میں 163 میں ملے 163 کے آخر میں لکھا گیا اس میں عقیدہ بریلویہ مل گئے بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی، او اللہ پاک کو پہ پکریں گے کہ اے آخر مدد کن یا معین الدین چشتی، سمجھے تو سید محمود آلوسی بغداد کے رہنے والے نقش بندی بزرگ حنفی ہیں، اپنی تفسیر حلوانی میں انہوں نے محاکمہ لکھا ہے، لکھا پہ تمہارے پاس میں وہ پڑھتا کہ اک پڑھ محاکمہ آلوسی مرحوم اے عقیدہ بنے گا کیا تو کھڑ گئے محاکمہ اور سارے نظر ڈالو، میں پڑھا تو سن دوں وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ النَّاسَ الْيَوْمَ، تجھے خبر ہے کہ لوگ آج کے دن جب لاحق ہوتے ہیں ان کو کوئی بڑا کام ہو تے مصیبت بڑی، خواہ جنگل میں یا دریا میں، کیا کرتے ہیں دعو پکارتے ہیں اس کو جو نہ نقصان دے نہ نفع دے، نہ دیکھے دے نہ سنے، ان کو پکارتے ہیں جو نفع نقصان کے مالک، دیکھتے بھی سنتے بھی، وہ کون تو سب مطلب بڑی بچھو جو بوتن اگو لکھتے منہم من یدعو الخضرا، بعضے کے حضرت خضر کو پکارتے ہیں، بعضے الیاس کو پکارتے ہیں، بعضے پکارتے ہیں ابوالخمیس کے حضرت عباس کو، بعضے ان میں مدد مانگتے ہیں ساتھ ایک ائمہ کے، امام حنیفہ، امام بوسو، امام محمد، سمجھے امام بزرگ بیچارے دین کی خدمت کر کے، پر انہوں نے ان کو ہی نہیں چھوڑا۔ میرے ایک دوست تھے مولوی عبدالحق صاحب تھے، احمد کے غیر مقلد تھا، وہ مجھے ہاتھ سننے لگا کہ میں جو جا حرم شریف میں ایک نجدی مولوی مناسک ابن تیمیہ پڑھا رہا تھا، وہ تقریر کر رہا تھا، ایسے تو ایک مصری مولوی بیٹھا تھا مصر، وہ کہنے لگا علماء یجوزون ذالک، ہمارے علماء تو اس کو جائز سمجھتے ہیں، کہ کوئی مسئلہ تھا مجھے اے معلوم نہیں کس مسئلے میں بات، تو نجدیوں کا اس دن جوش تھا، نجدی مولوی کہنے لگا انتم و علماؤکم کلکم مشرکون، مصری مولوی کو کہا کہ تم ہی مشرک ہو، تمہارے مولوی مشرک ہیں سر، اس کو غصہ کہا کیسا، تو اس نے کاغذ نکالا کیسے میں کاغذ تھا، وہ کاغذ پر لکھا ہوا تھا، کسی نے لکھا مشرک نے، یا ایھا الامام الشافعی، اے امام شافعی، انی عشقت زینب، میں عاشق ہوا ہوں عورت زینب کے اوپر،
فاہیا لا تطاوعنی، میرا کہا نہیں مانتی، کہا ہی نماز روزے کا کہا ہے، فاہیا لا تطاوعنی، میرا کہا نہیں مانتی، فرج مرامی، تو میرا مطلب پورا کر کے میرے ساتھ بن جاوے، یہ بدکاری کرنے کی۔ ایک امام شافعی کی قبر پر رکھا تھا لکھا، اور نجدی مولوی کہنے لگا ہم نے قبر سے اٹھوایا کہ تم مشرکوں کے قبر والے کو کہہ رہے ہو کہ کوئی یارانہ کراوے۔ فرج مرامی، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو پکار کر اس قبر سے انہوں نے اٹھوایا، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ہے جی، یہ تمہارے مولوی کو کھا اماموں کو نہیں چھوڑا، بزرگوں کو، ان کے قائد ہی نہیں تھے، سمجھ دو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَغِيثُ بِعَهْدِ الْأَئِمَّةِ، بعض ان میں وہ ہیں جو مدد مانگتے ساتھ ایک اماموں کے، بعض ان میں سے ہیں جو عاجزی کرتے ہیں تر کسی شیخ کے، مشائخ امت سے، کبھی خضر کو کبھی کسی کو پکارتے ہیں، لیکن وَلَا تَرَىٰ فِيهِمْ، نہ دیکھے گا تو ان لوگوں میں